المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أمير المؤمنين ولي المتقين قبلة الموحدين السيد الأجل والجليل المطهر الإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي الشبير وشبر قاسم طوبى وسكر أخي الرسول وزوج البتول سيف الله المسلول عالم ما كان وما يكون صاحب المفاخر والمناكب أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أعني سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الحسين بن علي عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أسير بسيرة جدي وأبي صلوات پر محمد وآل محمد کی ذات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین کرام، سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارے اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال بروز محشر اس کو ہمارے لیے ذخیرہ نجات قرار دے۔ مجلس کی قبولیت اور اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک دفعہ بواز بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ طلاب عزیز و علماء کرام، سب سے پہلے آپ بزرگان سے قصب اجازت لیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے میں نے امام حسین علیہ السلام کی وصیت کا ایک ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ وصیت ہے کہ جو امام حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو وصیت فرمائی تھی۔ اس میں امام علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بھائی محمد ابن حنفیہ، حسین جو نکل رہا ہے وہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر ہے۔ اور امام علیہ السلام آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں امر بالمعروف قائم ہو اور نہیں از منکر سے روکا جائے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ امام آگے فرماتے ہیں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سنت کو زندہ کر کے۔ یہ جو وصیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں امام ایک ہدف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہدف بتا رہے ہیں کہ میرے نکلنے کا ہدف کیا ہے۔ ہدف کیا ہے؟ اصلاح امت۔ اس کے بعد امام آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہے، چاہتے وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف عام ہو۔ اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دور تھا کہ جب امر بالمعروف معاشرے میں ختم ہو چکا تھا۔ امام اس لیے فرماتے ہیں کہ اريد ان آمر بالمعروف، حسین ابن علی کیا چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف کو زندہ کریں۔
ہمارے پاس کچھ جدید طالب علم بھی ہیں، ان کے لیے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ معروف ہر اس نیکی کو کہا جاتا ہے، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ کی رضا حاصل ہو، ہر اچھائی کو معروف کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معروف کو زندہ کرنا چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف زندہ ہو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں منکرات کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ منکر کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر برائی جو معاشرے میں جو انسان کو اللہ اور رسول سے دور کرے اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ منکر کو دور کروں۔ کیسے؟ امام علیہ السلام اپنی روش بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہدف کو حاصل کروں، کس روش کے ساتھ؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ میرے نانا کا راستہ ہے، اسیرو بسیرت جدی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سنت کو زندہ کروں۔ اور دوسرا کیا؟ ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بابا علی کی بھی سنت کو زندہ کروں۔ یہاں سے امام ہمیں یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب مدینہ میں تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کی سنت کو بھلایا گیا تھا اور علی مرتضیٰ کے راستے کو چھوڑا جا چکا تھا۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام کے نکلنے کا جو ہدف ہے، امام اس کو اپنا مقصد قرار نہ دے دیتے۔ اگر ایک جامع اور ایک معاشرے میں یہ چیز پہلے سے موجود ہوتی تو امام علیہ السلام یہ جو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معاشرے میں اب اس کی ضرورت ہے۔ آج وصیت نامہ پڑھنا میرا ہدف و مقصد نہیں ہے، ایک نقطے کی طرف اشارہ کروانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ وصیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں، اور امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، نہی عن المنکر کو روکنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور اپنے نانا اور بابا کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام نے جب مدینہ کو چھوڑا اور کربلا تک پہنچے تو امام نے کون سے اقدامات کیے؟ کیونکہ ہمیں اس جواب کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام کا آیا امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے کربلا کی طرف گئے، آیا امام نے اپنے اس ہدف و مقصد کو حاصل کیا یا نہ کیا؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ جب امیر شام اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور امام کو بلایا جاتا ہے، مدینہ کا گورنر بلاتا ہے، تو امام علیہ السلام جس شان و شوکت سے مدینہ کے گورنر کے دربار میں جاتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے ہاتھ میں، عربی میں درہ کہتے ہیں، ایک لکڑی تھی جو پہلے زمانے میں خلفاء اپنے ہاتھوں میں رکھا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے اس عمل سے بتانا چاہتے ہیں کیونکہ امام جان چکے تھے کہ وہ طاغوت کے دیوتا اس دنیا سے جا چکا ہے، اب یہ یزید کی خاطر مجھے بلایا جا رہا ہے۔ اور امام علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے کہ ہاتھ میں اس چھڑی کا رکھنا کہ جو خلفاء رکھا کرتے تھے، امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو امت محمدی کی اصلاح کا بیڑا ہے، یہ جو خلافت مسلمین جس کا حق ہے وہ حسین بن علی کا حق ہے۔ اور امام علیہ السلام اسی لیے یہ عمل کر کے مدینہ کے دربار میں گئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام 2 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، اور 10 محرم الحرام کو روز عاشورہ ہے۔ یہ تقریباً 8-9 دن امام علیہ السلام نے گزارے۔ اس میں امام کا ہر ایک کام اصلاح امت کی خاطر تھا۔ کہیں پہ امام علیہ السلام کا ہر کے لشکر نے جب امام کو روکا اور امام علیہ السلام نے ہر سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو یہ بھی امام کے ہدایت کا طریقہ تھا۔ امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کا مقصد ہدایت ہے، ہادی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔
امام نے اپنے ہدایت کا آغاز مدینہ سے نکلتے ہوئے کر دیا تھا. کہیں مدینہ میں جو امام کو ملنے آتے تھے اور امام علیہ السلام جب ان سے گفتگو کرتے تھے ان کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتے تھے. مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں، جتنے بھی خطاب کیے ہیں، خطبے دیے ہیں، اس میں بھی امام علیہ السلام نے سب کے لیے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے انہیں. کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں صرف ایک مورد بیان کر سکوں گا کہ امام علیہ السلام نے جو روز عاشور خطبہ دیا ہے، امام علیہ السلام اس کے ذریعے کیسے ہدایت کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام صلوات پڑھیں ان کی ذات اقدس پہ. امام حسین ابن علی نے روز عاشور تاریخ میں ملتا ہے کہ صبح کا وقت تھا، ظہر سے کافی پہلے کا وقت تھا. امام علیہ السلام لشکر یزید کے سامنے اپنی سواری پہ سوار ہو کے جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، سنو میری اس نصیحت کو سنو کہ شاید یہ نصیحت تمہارے کام آئے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شاید تم سعادت کی طرف پہنچ جاؤ. امام علیہ السلام لشکر یزید کو مخاطب کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے جو لشکر یزید کو مخاطب کیا، یہ آخری دن ہے. مولا حسین جانتے ہیں کہ اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے شہید کر دیا جانا ہے. امام حسین کیونکہ ہم کہتے ہیں عالم ما قال وما یقول، کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو حاضر اور غیب کی خبریں رکھتے ہیں. تو مولا حسین اتنے اہم موقع پر، اتنے اہم وقت میں لشکر اشیاء کو مخاطب جب کرتے ہیں تو امام علیہ السلام ان سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے امام علیہ السلام اہتمام حجت کرتے ہیں ان کے اوپر. اہتمام حجت. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو، ہوش کے ناخن لو، دیکھو تم کس کے مقابلے میں آئے ہو، تم کس کا خون بہانے آئے ہو، غور و فکر کرو. سب سے پہلے امام کون ہوتا ہے؟ امام ناطق قرآن ہوتا ہے. ناطق قرآن کا کام ہے سامد قرآن کی روش کے مطابق کرے. قرآن میں بار بار کہا گیا ہے افلا تدبرون، کیا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تاکلون. قرآن بھی ہمیشہ فکر کی دعوت دیتا ہے. تو امام علیہ السلام بھی جب لشکر اشکیاء سے مخاطب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے فکر کی دعوت دیتے ہیں. کیونکہ فکر کے بعد انسان اپنے گناہ کا ادراک کر سکتا ہے. امام حسین ابن علی نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی. اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام حسین لشکر اشکیاء کے سامنے جاتے ہیں تو ہاتھ میں ایک قرآن مجید ہوتا ہے اور امام اس قرآن مجید سے بتانا یہ چاہتے ہیں، اے لشکر اشیاء یاد رکھو اب 61 ہجری ہے. میں تمہیں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف بھی بعض صحابہ پیغمبر ہیں، ہماری طرف بھی بعض صحابہ پیغمبر ہیں. میں آپ کو 10 ہجری کا واقعہ یاد کرواؤں گا کہ جب نبی خدا نے حدیث ثقلین پڑھی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، آج ناطق کے قرآن سامد قرآن کو تمہارے پاس لے کے آیا ہے. اگر اب بھی تم حسین کو نہیں پہچانو گے تو تمہاری عاقبت بالخیر نہیں ہوگی. امام حسین علیہ السلام کی ہر فعل کربلا میں ایک حکمت رکھتا ہے، کیونکہ امام ہادی ہے، ہدایت چاہتے ہیں. اسی لیے امام حسین علیہ السلام قرآن لے کے گئے. اور ایسا نہیں ہے کہ امام حسین صرف قرآن دکھانے کے لیے لے گئے، بلکہ امام حسین علیہ السلام جب اپنا کلام شروع کرتے ہیں تو اس کی نسبت استناد اس کا قرآن سے لیتے ہیں. ہمارے پاس جو تاریخ میں خطبہ ہم تک پہنچا ہے
کیونکہ راوی یہ کہتا ہے کہ جب امام حسین نے خطبہ دینا شروع کیا سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. سب سے پہلے حسین ابن علی نے اپنا تعارف توحید کے ذریعے کروایا. کہا لوگوں یاد رکھو کہ حسین جو تمہارے ساتھ آیا ہے اس کا توحید سے تعلق جانو. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ کچھ ایسے بھی آئے تھے جو حسین کو باغی سمجھ کے آئے تھے. حسین نے سب سے پہلے حمد و ثنا کی اللہ کی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے درود بھیجا محمد و آل محمد پر. آپ بھی درود صلی علی محمد. امام حسین علیہ السلام نے جب درود و سلام بھیجا، اور درود و سلام بھیجنے کے بعد فرشتوں نے بھی درود و سلام بھیجا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام انہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اور فکر کی دعوت کے بعد امام حسین علیہ السلام اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ پہلے سنو کہ حسین ابن علی مدینہ ترک کر کے کربلا کیوں آئے ہیں. امام کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حسین نے مدینہ کیوں ترک کیا، اس کے بعد اختیار تمہارے پاس ہے. امام فرماتے ہیں اس کے بعد اختیار تمہارے پاس ہے. اگر تم نے میرا عذر قبول کیا تو سعادت ابدی ہے تمہارے لیے، اور اگر تم نے میرا عذر قبول نہ کیا تو امام علیہ السلام سورہ یونس کی آیت نمبر 71 جو ہے وہ پڑھتے ہیں. امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ درود بھیجیں امام کی ذات اقدس پہ. امام فرماتے ہیں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظِرُوا. پس تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی کے ساتھ فیصلہ کر لینا، متردد نہ رہنا، مبہم نہ رہنا، ایک تصمیم گیری کر لینا. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر گزرنا اور مجھے مہلت تک نہ دینا. یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں. سب سے پہلے انہیں وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اگر قبول کرو گے تو سعادت پاؤ گے، اگر قبول نہ کرو گے تو مجھے مہلت نہ دینا. یہ کون سی آیت ہے جس کا امام نے انتخاب کیا ہے؟ یہ آیت اس نبی کی ہے، اس نبی کا یہ عکاسی کرتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب انہوں نے 950 سال دین اسلام کی تبلیغ کی اور اس کے بعد جب امت نے انہیں جھٹلا دیا تو حضرت نوح کے یہ کلمات ہیں. اب اس سے امام حسین علیہ السلام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھنا، جس حسین کو باغی سمجھ کے آئے ہو، جس حسین کو بے دین سمجھ کے حسین کے مقابلے میں آئے ہو، یاد رکھنا حسین وارث نوح ہے. اگر نوح کی تعلیمات بچانی ہے تو مجھ حسین ابن علی کا کام ہے. اسی لیے 61 ہجری میں حسین ابن علی اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں جو نوح نبی نے تلاوت فرمائی تھی. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ چیلنج دیتے ہیں کہ پھر مجھے مہلت نہ دینا. یہاں سے بتانا کیا چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کا اللہ پر ایک توکل ہے، اور توکل اس حد تک ہے. امام آگے ایک اور آیت فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، کہ یاد رکھو کہ جو صالحین کا جو سرپرست ہے وہ خدا ہے. امام علیہ السلام اپنی نسبت دیتے ہیں کہ ہم ہی صالح ہیں اور جو صالحین کا سرپرست ہے وہ خدا ہے. تو یہاں سے امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں وارث نوح ہوں، اور اگر تم نے میرے خلاف قیام کیا، اگر حسین ابن علی کے خلاف تم نے کربلا سجا دی تو یاد رکھنا حسین کربلا کی تپتے صحرا پہ تنہا نہیں ہے. حسین ایک سرپرست رکھتا ہے، وہ سرپرست خدا کی ذات ہے. یہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تو خیموں سے کوہرام بہا ہوا، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی،
اب مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ کھڑے حضرت علی اکبر کو اور دوسری طرف کھڑے حضرت عباس کو کہا کہ جائیں کہیں مسرورات سے کہ ابھی حسین زندہ ہے، گریہ کا وقت نہیں آیا۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ آپ کو کافی وقت ملے گا گریہ اور زاری کرنے کا، ابھی گریہ نہ کریں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام دوبارہ لشکر اشقیاء سے مخاطب ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، الست ابن بنت نبی، مجھے یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ حسین بن علی فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیا مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے رسول کے وصی کا بیٹا نہیں ہوں؟ میں کیا اس کا بیٹا نہیں ہوں کہ جو نبی کا کزن ہے اور ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والا ہے اور تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والا ہے؟ کیا میں اس علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیا میرا بھائی اور میرے بارے میں رسول نے ایک حدیث بیان کی، کیا فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ امام علیہ السلام مومنین کرام یہ خطبہ کن کے درمیان بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام خطبہ کوفیوں کے درمیان بیان کر رہے ہیں۔ کوفہ وہ جگہ ہے جسے اہل بیت کا شہر کہا جاتا تھا۔ کبھی بھی مکہ اور مدینہ اہل بیت کا طرفدار نہیں رہا، پوری تاریخ میں کبھی بھی مکہ اور مدینہ اہل بیت کا طرفدار نہیں رہا۔ اگر اہل بیت کا طرفدار ہوتا تو نبی کے جنازے کے بڑے ہوتے ہوئے سقیفہ کا میدان نہ سجتا، اور کبھی علی کے ہوتے ہوئے خلافت کی دستار کسی اور کے سر پہ نہ رکھی جاتی۔ ہاں لیکن کوفہ کی بات کچھ الگ تھی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کوفہ والوں کو کیوں تعارف کروا رہے ہیں؟ حکیم امت ہیں، ہادی امت ہے، امام کا ہر فعل حکمت رکھتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ امام علی علیہ السلام کی شہادت 40 ہجری کو ہوتی ہے، اور جب امام کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسن علیہ السلام کا 5-6 ماہ کا دور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جیسا کہ عبداللہ میں جانتے ہیں کہ امیر شام سے جنگ ہونے کے بعد صلح امام حسن وقوع پذیر ہوتی ہے، اور 40 اور 41 ہجری سے 61 ہجری میدان کربلا سجا ہوا ہے۔ یہ 20 سال کا جو عرصہ ہے اس میں بنی امیہ کی حکومت ہے۔ امیر شام خلیفہ رہا ہے اس میں، کیونکہ امیر شام کب فوت ہوا ہے؟ 50 ہجری کو، اور امام علی کی شہادت سے لے کر کربلا کی سرزمین سجنے تک کوفہ میں بنی امیہ کی حکومت تھی۔ جب امام علی علیہ السلام کی حکومت رہی ہے کوفہ میں، تو اس وقت اگر ہم فرض کریں کہ ایک بچہ جو 10 سال کا ہو، تو جب کربلا کا معرکہ سجا دیا گیا ہو تو اس وقت وہ 30 سال کا ہوگا، اور اس کا کبھی امکان ہے کہ عمر بن سعد کی جو فوج ہے کہ جو 30,000 کی روایت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ اس میں جوان موجود ہو کہ جو حسین کو صحیح طرح پہچانتے نہ ہو۔ 10 سال کا بچہ ہے، 20 سال بنی امیہ کی حکومت میں اگر کوئی رہے اور بنی امیہ کی حکومتوں کی سازشیں ہوتی رہی، آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ نے سب سے پہلے کوفہ میں جو کام کیا وہ کیا ہے؟ شان علی کو چن چن کے قتل کیا ہے، اور سب سے مشہور اور اہم حجر بن عدی کا قتل ہے کہ جو 12 اصحاب کو کہاں شام کی طرف بلا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ یعنی کوفہ کے اندر 20 سال بنی امیہ کی حکومت رہی ہے۔ اب اس دوران ضروری ہے کہ امام حسین اپنا تعارف کروائیں۔
امام حسین بتائیں کہ میری رسول کے ساتھ نسبت کیا ہے. امکان ہے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اس کی رسول کے ساتھ نسبت کا کسی کو نہ پتا ہو. ضروری ہے حسین بن علی کا اس معرفت کا بتانا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جب ان سے یہ سوال کرتے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ اگر تم میرے کہنے پر جو میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں اور میرے بھائی حسن جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ بات حق ہے، اور اگر تم ان پہ اعتماد نہیں کرتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، تو یاد رکھو کہ حسین جھوٹ نہیں بولتا. حسین کو جب سے پتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، حسین نے جھوٹ کو ترک کیا ہوا ہے. اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جب حسین کو پتہ نہیں تھا تو نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. نہ، ان کے تو انوار پہلے سے تیار تھے، یہ تو نور الہی کا مجسمہ تھے. امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب سے حسین کو خدا کی معرفت ہوئی ہے، حسین تعلیمات خدا کا پابند ہے. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے تو 5 اصحاب کا نام لیتے ہیں. کہتے ہیں جاؤ ان سے پوچھو، جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ابو سعید خدری سے جا کے پوچھو، اور حارث ابن انس سے پوچھو. اور اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زید ابن ارقم سے جا کے پوچھو. ایسا نہیں ہے کہ یہ اصحاب کربلا میں موجود ہوں، کربلا میں موجود نہیں تھے، مدینہ میں تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام کیوں ان کا تعارف کروا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بنی امیہ نے فضا ایسی بنا دی تھی کہ لوگ اہل بیت کو پہچانتے نہیں تھے، اصحاب کو پھر بھی پہچانتے تھے. یہ حسین کی غربت کی علامت ہے. حسین جو خطبہ دے رہے ہیں تاریخ میں عزاداران امام حسین، کہیں پر ہمیں 20 شرعی مسئلے بھی نہیں ملتے کہ لوگوں نے حسین ابن علی سے جا کے پوچھے ہوں. یہ فضا تھی بنی امیہ نے جو کربلا والوں کے لیے بنا کے رکھی تھی. جب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا تو دشمن سوچنے پہ مجبور ہو گیا. جب ایک عجیب سی فضا بن گئی تو شمر ابن جوشن درمیان میں بولتا ہے، گستاخی کرتا ہے. کیا کہتا ہے ملعون؟ کہتا ہے کہ تمہاری بات ان کو سمجھ میں آئے گی جو دین کے ظاہر کو مانتے ہوں گے، جو دین کو صرف اپنی زبان سے مانتے ہوں گے. تمہاری بات صرف ان کو سمجھ میں آئے گی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو جب وہ ملعون یہ جسارت کرتا ہے تو حبیب اپنے مظاہر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس کتے کے مقابلے میں امام حسین بات کرے. وہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سچ کہتے ہو، تمہارے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تمہیں کبھی بھی ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہاں سے ہمیں ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے. کیا نقطہ سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جب بھی فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہوں اور جب بھی کوئی فضائل اہل بیت کے خلاف بولے تو وہ شمر کا مزاج رکھتا ہے، اور جب کوئی فضائل اہل بیت کے حق میں، امام کے حق میں بیان کرے وہ حبیب کا خاصہ رکھتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ روز عاشور کا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد سوالات کیے. میں سوالات کی طرف بعد میں بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور نانا کی امت کی اصلاح، امر بالمعروف کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کو روکنے جا رہا ہوں، اور اپنے نانا اور اپنے باپ کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جب آتے ہیں تو اپنا تعارف کرواتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟
امام علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو، جب بھی تم یہ چاہو کہ لوگوں کی ہدایت کا سامان مہیا ہو تو یاد رکھنا ان کو ہدایت دینے سے پہلے، یاد رکھنا سب سے پہلے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے ہوں گے۔ جب تک انسان کو اہل بیت کی معرفت نہیں ہوگی وہ اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ہم نے کربلا میں جتنے بھی مصداق دیکھے ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، انہیں اہل بیت کی معرفت کے بعد وہ نصیب ہوئی۔ آپ سب کربلا سننے والے ہیں، آپ نے کبھی ممبر سے یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام کے یعنی سجدے سے کوئی یزیدی آ گیا ہو امام کے پاس، یا امام کے اصحاب نے کوئی ایسا ورد پڑھا ہو یا ایسا عمل دکھایا ہو کہ لوگ جو ہیں انہوں نے امام کے ساتھ ہو گئے ہوں؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کب اصحاب نے دیا ہے؟ دو موقع ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے جب امام حسین علیہ السلام نے ہر کو مخاطب کر کے اور جب یہ کہا تھا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تو یہ جملہ ہور کی ہدایت کا سبب بنا، یعنی اہل بیت کی معرفت کی وجہ سے ہور یزیدی سے ہور حسینی تھا۔ اور دوسرا کون سا مصداق ہے؟ دوسرا وہ ہے کہ جب امام حسین اور عمر ابن سعد کا آپس میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر تم نہیں چاہتے تو مجھے آزاد چھوڑو، میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن ہو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب لشکر اشکیا نے حسین ابن علی کی کسی بھی شرط کو قبول نہیں کیا تو 30 یزیدی جو ہیں وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کے حسینی بنتے ہیں۔ یعنی ان سے جب پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے یزیدی لشکر کو ترک کیا اور حسینی لشکر میں شامل ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ آل رسول کے ساتھ اس حد تک جائیں گے، ہمیں اندازہ نہیں تھا، کیونکہ جب ہمیں پتا چلا کہ یہ حسین اور اصحاب امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور کسی شرط کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو ہم امام حسین کے پاس آ گئے۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص طلاب کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کا کام کیا ہے، ہدایتی ہے، ہدایت کرنا ہے کہ جب آپ معاشرے میں جائیں تو یاد رکھیں کہ معاشرے کو اگر ہدایت دینی ہے تو ولایت کے راستے سے ہدایت دینی ہوگی۔ ولایت کا راستہ ہی در حقیقت ہدایت کا راستہ ہے کہ جو بھی ہدایت کو ولایت کے راستے کے علاوہ دے گا وہ کربلا کی سرزمین پہ ایک اور نماز برپا ہوتا تو دیکھے گا، لیکن انہیں حسین کی ہمراہی نصیب نہیں ہوگی۔ حسین کی ہمراہی کی شرط کیا ہے؟ پہلے معرفت و ولایت کا ہونا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک اور خطبہ کہ جب جنگ ناگزیر ہوئی، امام حسین علیہ السلام جب لشکر اشکیا کی طرف جاتے ہیں تو امام رجز جو پڑھتے ہیں، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ امام کیا رجز پڑھتے ہیں؟ امام علیہ السلام رجز یہ پڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میں خیر کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو آل ہاشم میں ایک عظیم مرتبت رکھتا ہے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ اور امام ایک جملہ فرماتے ہیں، توجہ کریے گا، امام فرماتے ہیں کہ میرے افتخار اور فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ امام کب فرما رہے ہیں؟ جب امام کی شہادت کا وقت قریب ہوتا ہے، یعنی امام اپنے اس عمل سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم حیدر کرار کی اولاد ہیں۔ کیوں حیدر سے تعارف کروا رہے ہیں؟ کہ جب اہل بیت نے لشکر اشکیا کے سامنے تعارف کروایا، کسی کا نسب اتنا پاک نہیں تھا کہ اہل بیت کے مقابلے میں اپنے نسب کا تعارف کرواتا۔
اسی لیے اہل بیت نے جگہ جگہ پہ اپنے نسب کا بھی تعارف کروایا ہے. کیوں تعارف نہ کروائے؟ ایسا خوبصورت نسب خدا نے کسی کو نصیب ہی نہیں کیا. امام علیہ السلام اپنے اس بابا پہ افتخار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو کہ اگر میں فخر کرنا چاہوں تو میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. کیوں؟ علی کے فضائل کم نہیں ہے. کون علی؟ وہ علی کہ جو اس گھر میں آیا جہاں سے توحید کی طرف چلی. علی نے کعبہ میں ولادت کی اور کعبہ توحید کا مقام سمجھا جاتا تھا، جہاں سے خدا کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے. علی مرتضیٰ کو اللہ نے وہاں ولادت کی سعادت عطا فرمائی. یعنی گویا خدا کی طرف سے عطا کی گئی ایک نعمت تھی لوگوں کے لیے. اور یہ کون سی نعمت ہے؟ ابن تیمیہ کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہر وہ فضیلت جو اللہ نے اہل بیت کو عطا کی، اس پر سوال اٹھانے لگ گئے. کیا سوال اٹھاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو انکار کرتے ہیں کہ امام علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہی نہیں. پھر جب تاریخ میں دیکھتے ہیں، جب روایات میں دیکھتے ہیں، جب تواتر دیکھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ اتفاق ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں. کعبہ میں پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں، یہ اتفاق ہے. کیوں؟ کیونکہ مزاج شمر والا رکھتے ہیں. عرض کیا ہے کہ امام حسین نے جب اپنا تعارف کروایا، کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، اور پھر فرمایا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی حسین ابن علی کی احترام نہ کرے، امام فرماتے ہیں کہ میرا خون تمہارے لیے کیسے مباح ہو سکتا ہے. اور امام علیہ السلام جب افتخار کر رہے ہیں اپنے باپ کے اس نسب پر، اپنے باپ پر، تو بعد میں آنے والے شیطان کے نمائندے، کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. اور اس نے گمراہی کے راستے اپنائے ہوئے ہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کو ولایت کے راستے سے ہٹا دے. اب جو یہ کہتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا کعبے میں پیدا ہونا یہ اتفاق تھا، تو اب ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ امام کا کعبے میں پیدا ہونا اتفاق تھا، یہ بتاؤ کہ امام علیہ السلام کا نبی کے ہاتھوں پہ آنا، نبی کے ہاتھوں میں آنے کے بعد نبی کی طرف سب سے پہلی نگاہ کرنا اور نبی خدا کا یہ کہنا کہ اے علی تم نے اپنی نظر میرے لیے خاص کی، آج محمد مصطفیٰ اپنا علم تیرے کے ساتھ خاص کرتا ہے. کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے؟ اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور نبی خدا نے اپنے لیے ایک بیٹے کی پرورش کرنے کے لیے علی کا انتخاب کیا. اگلا سوال یہ ہوگا کیا جو علی کے فضائل کے منکر ہیں یہ بتائیں کیا علی کا محمد مصطفیٰ کی پرورش میں آنا کیا یہ بھی کوئی اتفاق ہے؟ اگر ہم اس سے آگے بڑھیں، علی مرتضیٰ کا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر نبی خدا کیا رسالت کی گواہی دینا اور رسول خدا کا کہنا یا علی انت وصی منی، اے علی آپ میرے جانشین اور میرے وصی ہیں. کیا تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں؟ اب یہ بتاؤ کیا یہ بھی ایک اتفاق تھا؟ اس طرح ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. علی مرتضیٰ کی قدم قدم پر فضائل ہیں، تم کس کس فضیلت کا انکار کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا، تو اصلاح کا جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے وہ اہل بیت کے فضائل پڑھ کے بتایا ہے. اور یہ فضیلت کا سلسلہ صرف کربلا کی سرزمین پہ نہیں تھا
جب کربلا کا یہ لوٹا ہوا قافلہ جب دربار یزید میں ہوتا ہے، حسین ابن علی کا فرزند علی ابن حسین جب جامع مسجد میں منبر یزید پہ چڑھ کے خطاب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اوتینا ستہ، کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، اور فضلنا بسبع، اور ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی، اور جو 7 فضیلتیں گنواتے ہیں یہ پہلی گنواتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے، علی مرتضیٰ ہم میں سے ہے، سید الشہداء حمزہ ہم میں سے ہے، اور جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ یعنی یہ اہل بیت کا طریقہ ہے کہ جہاں بھی ہدایت کا دروازہ کھٹکانا ہو، جہاں بھی لوگوں کو ہدایت دکھانی ہو، وہاں فضائل اہل بیت کو لے جاتے ہیں۔ طلاب اور علماء اس نقطے میں اپنی اصلاح فرمائیں گے، اس نقطے کو اصل نہیں سمجھتے کہ اصل ہدایت اہل بیت کے فضائل کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہدایت لے کے آئیں، ہدایت کا سامان مہیا کریں، تو آپ کو اہل بیت کے در پہ پہلے لانا پڑے گا۔ جو اہل بیت کے در پہ آ گیا، جو زہرا کے در پہ آ گیا، وہ حر حسینی بن جائے گا، اور جو در حسین پہ آ گیا وہ زہیر ابن کیل بن جائے گا۔ اہل بیت کے در پہ لانا پہلی شرط ہے۔ اس لیے ہم جتنے بھی خطبے دیکھتے ہیں، کسی میں بھی فروعات دین کو مقدم نہیں کیا گیا، سب سے پہلے اصل دین ہے، اصول دین ہے۔ جتنے بھی خطبے دیے ہیں، چاہے وہ خطبے امام حسین نے کربلا کی زمین پہ دیے ہوں، چاہے وہ خطبے زینب کبریٰ نے یزید اور معاویہ اور یزید اور ابن زیاد کے دربار میں دیے ہوں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد اپنا حسب اور نسب بتایا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت کا راستہ ہی حقیقی راستہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمیں وہاں پہ بیان کرنا چاہیے کہ جہاں پہ پہلے لوگوں کو دین کی شناخت ہو۔ نہیں، حضرت سید سجاد نے ہمیں یہ بتایا کہ شام کا میدان وہ میدان تھا کہ جہاں پہ اہل بیت کو لوگ پہچانتے ہی نہ تھے، اور اہل بیت کا جو تعارف امام سجاد علیہ السلام نے کروایا ہے، بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے لوگوں یاد رکھنا، میرے سے پہلے تم نے یزید کے سخران کا خطاب سنا، پہلے اس نے بیان کیا، اب میں علی ابن الحسین بیان کرتا ہوں کہ جس پر یزید فخر مباحات کر رہا تھا۔ فخر مباحات وہ نہیں ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں، فخر مباحات یہ ہے کہ جس کا تعلق ہو، جس حسین کا تعلق رسول سے ہو، رسول کے نسب پر فخر کرنا دراصل یہ ایک کامیابی ہے۔ امام علی بن حسین کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں افتخار کرنا ہے، اگر تمہیں فخر مباحات کرنا ہے تو یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں کہ جنہوں نے اسلام کو زندگی دی، جنہوں نے اسلام کو روشن دی، اس پر افتخار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں خطبے میں بھی کہا تھا، کیا کہا کہ سید الشہداء حمزہ میرے بابا کے چچا ہیں، اور کہا کہ جعفر طیار کیا میرے چچا نہیں ہیں۔ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ امام بتانا یہ چاہتے ہیں تم جس کو دین سمجھ کر حسین کے مقابلے میں آئے ہو، تمہیں یہ غلط فہمی ہے۔ دین وہ ہے جہاں حسین کھڑا ہے اور اصحاب حسین کھڑے ہیں۔ سوال پڑھے محمد والے امام حسین علیہ السلام نے قرآن لے آ کر اہل بیت کا تعارف کروا کر لوگوں کی ہدایت چاہی۔
ہدایت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تعلیمات قرآن کو بیان کیا جائے. امام نے اپنے خطبے میں 3 آیات پہ استناد کیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اصحاب کا تعارف کرایا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا بتایا؟ امام علیہ السلام نے اپنا مقصد بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں، اور امام علیہ السلام نے ان کے جو خطوط ہیں وہ خطوط ان کا نام لے لے کے بتایا کہ تم ہی وہ تھے کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی. انشاءاللہ اس بحث کو آگے کل بڑھائیں گے. امام حسین علیہ السلام کی جو تربیت کا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام حسین کا تربیت کا طریقہ قرآن کے ذریعے ہے، خدا کی وحدانیت کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے بعد اہل بیت کا تعارف کروانے کا ذریعہ ہے. عزاداران امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ جب روز عاشور برپا ہو چکی ہوتی ہے، اصحاب امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو چکے ہوتے ہیں اور بنی ہاشم کے بھی نوجوان جب شہید ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر امام حسین تمام حجت کے لیے قرآن کو لے کر میدان میں آتے ہیں. عزاداران امام حسین علیہ السلام یہ وہ قرآن ہے جسے تاریخ میں علی اصغر لکھا ہے. امام حسین علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں جب روز عاشور اصحاب سب قربان ہو چکے، جب بنی ہاشم سب قربان ہو چکے، عزاداران امام حسین علیہ السلام، تو حسین ابن علی میدان میں آتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کبھی مشرق کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی مغرب کی جانب دیکھتے ہیں، اور ایک فریاد بلند کرتے ہیں، آئینہ آئینہ مسلم مسلم تم کہاں ہو، آئینہ آئینہ حبیب حبیب تم کہاں ہو، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ ہانی ابن عروہ تم کہاں ہو. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام عزاداران امام حسین علیہ السلام فریاد دیتے ہیں، آیا کوئی تم میں سے ہے کہ جو اہل بیت کی خواتین کا دفاع کرے؟ آیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو حسین کی نصرت کرے؟ حل من ناصر ینصرنا کہ جب امام صدا بلند کرتے ہیں عزاداران امام حسین علیہ السلام، خیموں سے گریا کی آوازیں بلند ہوتی ہے. جب خیموں سے گریا کی آوازیں بلند ہوتی ہے، حسین ابن علی میدان میں جانا چاہتے تھے، دوبارہ پلٹ کے خیموں کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، گریا کیوں کر رہی ہے؟ حضرت زینب کبریٰ فرماتی ہے، بھیا جب سے آپ نے حل من ناصر کی صدا بلند کی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں جب سے آپ نے حل من ناصر کی صدا بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. مولا یہ بہت بےتاب ہے. امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کہتے ہیں بہن زینب مجھے دے، میں جاتا ہوں کوئی انتظام کرتا ہوں. عزاداران امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو تاریخ میں ملتا ہے کربل کی سرزمین پر لے کے چلتے ہیں. اب ایک اونچی جگہ پہ پہنچتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حسین دوبارہ قرآن لے کے آئے ہیں. کیوں؟ لوگ اب جان چکے تھے کہ یہ نعت کے قرآن ہے، یہ یقیناً ثابت قرآن کو لے کے آئے ہوں گے، کیونکہ حسین کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے. میں کہوں گا ہاں حسین قرآن تو لائے تھے، لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ کوثر کو لائے تھے. عزاداران امام حسین علیہ السلام، اب مولا حسین علیہ السلام اب اپنی آبا کا روح ہٹاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ لشکر اشکیا ایک ننھا سا بچہ ہے، تاریخ میں کسی اصغر کہا گیا ہے. مولا کہتے ہیں لشکر اشکیا تمہاری جنگ تو حسین کے ساتھ ہے، تم تو حسین کے خون کے پیاسے ہو، تم تو یہاں حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو. اے لشکر اشکیا تم میرے اس ننھے بیٹے کو دیکھو،
اس کی پیاس کا عالم ایسا ہے، کبھی اپنے لب کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے۔ اے لشکر اشکیا میرے اس علی اصغر کو دیکھو، عزاداران امام حسین علیہ السلام اب کربل کی سرزمین پر لشکر اشکیا میں کھلبلی مچتی ہے، لشکر اشکیا سے آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے بعض لشکر اشکیا میں دیکھے ہیں کہ جو منہ رخ بدل کے گریہ بھی کر رہے تھے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام جب یہ منظر آتا ہے تو میرے ابن سعد ملعون چیخ کے اٹھتا ہے، کہتا ہے اقتل کلام الحسین، آئے حرملا حسین کے کلام کو کٹ کرو۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام اب حرملا اب ایک ایسا تیر کا انتخاب کرتا ہے جسے اسے شعبہ کہا جاتا ہے، اب علی اصغر کا نشانہ لیا جاتا ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے تو بعض تاریخ میں جدید کتب میں ملتا ہے کہ اس کا نشانہ خطا بھی ہوتا ہے۔ اب شمر سے اسے پوچھتا ہے ملعون یہ بتا تو اتنا ماہر نشانے باز ہے، کیا ہوا کہ آج تم سے نشانہ نہیں لگ رہا؟ کہتا ہے تم ادھر دیکھو، خیمے کی طرف دیکھو، جب بھی میں نشانہ لیتا ہوں ایک بی بی ہے جو چادر کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہتے ہیں حرملا میرے اس اصغر کو بھی دے، اپنے اس تیر کو بھی دے۔ عزادار امام حسین علیہ السلام بالآخر وہ ملعون نشانہ لیتا ہے، اب حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ یہ سر پلٹ جاتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایسا تیر تھا وضو بحدفنو اب بنا الوزن الى الوزن کہ تیر ایک کان سے چھیدتا ہوا دوسرے کان کی طرف سے نکل آتا ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام اب امام حسین نے سارے دن اصحاب کے لاشیں اٹھائے، بنی ہاشم کے لاشیں اٹھائے، لیکن اب جو لاشا حسین کے ہاتھوں میں ہے یہ لاشا اتنا سنگین ہے کہ حسین خیمے کی طرف نہیں بڑھ پا رہے۔ حسین یہ فرماتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضاء تسلیما لامرک۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام کبھی امام حسین اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں کبھی اپنے قدم پیچھے لے آتے ہیں، بالآخر خیموں کی طرف پہنچتے ہیں۔ خیمے میں اس لاشے کو نہیں لے جاتے کہیں بیویوں کی روح پرواز نہ کر جائے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام امام حسین خیمے کی پشت میں اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھودتے ہیں، علی اصغر کو تپتے صحرا کے حوالے کرتے ہیں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام جب 11 محرم ہوتی ہے، جب سارے گنے جاتے ہیں، ایک ملعون کہتا ہے ایک سر کم ہے۔ عزاداران امام حسین لشکر اشکیا کا ایک دستہ زمین میں نیزے گاڑنا شروع کرتا ہے۔ جب لشکر اشکیا نیزے مار رہا ہوتا ہے ایک نیزے پہ علی اصغر بلند ہوتے ہیں۔ عزاداروں میں یہ کہوں گا کربلا میں ہر شہید کو ایک دفعہ شہید کیا گیا لیکن علی اصغر کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔